اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان، شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ ایک مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دھن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان، شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ ایک مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دھن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔
محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں، کبھی کبھار اسے اس کی کڑکی سے پیانو کے مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹک آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں، کبھی کبھار اسے اس کی کڑکی سے پیانو کے مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹک آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں، کبھی کبھار اسے اس کی کڑکی سے پیانو کے مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت
پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پرفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ ایک مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پرفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ ایک مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت
پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پرفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ ایک مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پرفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ ایک مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت
پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے، اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت
پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پرفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے، اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو